السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر مظہری کا یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف ہمایہ اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام۔ میں غلام محمد اشرفی مصباحی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے یہ جانا کہ جب بدر کے قیدیوں کی بات ہوئی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور جس کا قریبی رشتہ دار ہے وہی اس کو قتل کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے فدیہ لے کر چھوڑنے والی بات کو پسند فرمایا۔ لیکن آیت جو نازل ہوئی وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اور مشورے کی تائید میں نازل ہوئی۔ وہی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے: نہیں مناسب نبی کے لیے کہ ہوں اس کے پاس جنگی قیدی یہاں تک کہ غلبہ حاصل کر لے زمین میں۔ تم چاہتے ہو دنیا کا سامان، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے آخرت، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور دانا ہے۔ ابو جعفر اور ابو عمرو نے ان یکونا کو تا کے ساتھ ان تکونا پڑھا ہے، اور باقیوں نے یا کے ساتھ ان یکونا پڑھا ہے۔ اسرا کو ابو جعفر نے اسارا پڑھا ہے، یعنی اسرا قیدی واحد ہے، اسارا اس کی جمع ہے، جبکہ جمہور نے اسرا پڑھا ہے۔ یسخنا فی الارض کا معنی ہے کافروں کو کثرت سے قتل کرے اور انہیں کمزور کر دے اور کفر کو ذلیل و خوار کرے۔ جب بیماری کسی کو انتہائی کمزور کر دے اور اس پر بوجھل ہو جائے تو کہا جاتا ہے اسخنہ المرض۔ ترکیب کلام میں مفعول محذوف ہے، اصل اس طرح ہے یسخن الاسرا فی الارض۔ قاموس میں ہے اسخنہ فلانن، یعنی اس نے فلاں کو انتہائی کمزور کر دیا، اور اسخن العدو یعنی اس نے دشمن کو خوب زخمی کیا۔ اے اہل ایمان، تم فدیہ لے کر حقیر دنیاوی ساز و سامان کی خواہش کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ مشرکین کو قتل کرنے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے کے سبب تمہارے لیے اجر و ثواب کا ارادہ فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور دانا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ غزوہ بدر کے دن کا ہے، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ پھر جب مسلمانوں کی تعداد کثیر ہو گئی، زیادہ ہو گئی، اور ان کی قوت و طاقت بڑھ کر ان کا اقتدار مضبوط ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً کے ذریعہ اس حکم کو منسوخ کر دیا، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مومنین کو قیدیوں کے بارے میں اختیار دے دیا کہ اگر چاہیں تو انہیں قتل کر دیں، چاہیں تو انہیں غلام اور لونڈیا بنا لیں، چاہیں تو فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیں، اور اگر چاہیں تو انہیں بغیر فدیہ کے آزاد کر دیں۔ یعنی تمام چیزوں کو مومنین کی رائے پر چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یعنی اب اس کے بعد یا تو انہیں آزاد کر دینا ہے احسان کرتے ہوئے، یا فدیہ لے کر کے، یعنی قیدیوں کو۔ مسئلہ: تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ امام وقت کے لیے قیدیوں کو قتل کرنا جائز ہے، جیسا کہ یہ آیت اس حکم پر دلالت کرتی ہے، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنو قریظہ کے ساتھ کیا تھا۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نضر ابن حارث، طلیعہ ابن عدی اور عقبہ ابن معیط کو بھی گرفتار کرنے کے بعد ان کے لیے قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سبیل الرشاد میں لکھا ہے کہ عقبہ ابن ابو معیط نے کہا: اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بچوں کے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: آگ۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق اسے ابن ابو افلح نے
قتل کیا، اور ابن ہشام کے قول کے مطابق اسے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ مسئلہ: قیدیوں کو غلام بنا کر رکھنا بھی بالاجماع جائز ہے، کیونکہ اس میں ان کے شر اور ضرر سے بچاؤ بھی ہے اور اہل اسلام کے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مقام پر فرمایا کہ غازیوں میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی قیدی کو امام وقت کی اجازت کے بغیر خود سے قتل کر دے، کیونکہ یہ اختیار فقط امام وقت کو تفویض کیا گیا، سپرد کیا گیا ہے کہ وہ جیسے مناسب اور نفع بخش سمجھیں اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ یعنی جو لوگ جنگ میں مجاہدین ہیں، تو مجاہدین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد جو قیدی بنائے گئے ہیں ان میں سے کسی کو امام وقت کی اجازت کے بغیر قتل کر دیں۔ یہ امام کا حق ہے، یعنی خلیفہ وقت کا حق ہے، وہ جس کے لیے چاہیں اس کے لیے جو سزا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے اس کی اجازت کے بغیر، یعنی کسی مجاہد نے امام کی اجازت کے بغیر کسی قیدی کافر کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اس پر کوئی بھی شے واجب الادا نہیں ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو فدیہ دینا پڑے یا تاوان دینا پڑے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مسئلہ: قیدیوں پر احسان کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلا انہیں بغیر معاوضہ کے چھوڑ کر دارالحرب جانے کی اجازت دینا، مال فدیہ لے کر دارالحرب بھیج دینا، بطور فدیہ مسلمان قیدیوں سے ان کا تبادلہ کرنا، یا پھر انہیں ذمہ بنا کر اپنے ہی ملک میں آزاد رہنے کی اجازت دینا۔ مذکورہ تمام صورتیں فإما من بعد و إما فدان کی ہیں۔ اس کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد، حضرت سفیان ثوری، اسحاق، حسن اور عطا رحمہم اللہ نے کہا ہے کہ قیدیوں کو بلا معاوضہ چھوڑ دینا، یعنی بغیر کچھ لیے چھوڑ دینا، ان کے بدلے مال کی صورت میں فدیہ وصول کرنا اور مسلمان قیدیوں کے ساتھ ان کا تبادلہ کرنا سب جائز ہے۔ جبکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام اوزاعی، قتادہ، ضحاک، سدی اور ابن جریج رحمہم اللہ نے کہا ہے کہ قیدیوں کو بلا عوض چھوڑنا تو بالکل جائز نہیں ہے۔ قیدیوں کو بلا عوض یعنی کچھ لیے بغیر چھوڑنا تو بالکل جائز نہیں ہے، اور مال کی صورت میں فدیہ لے کر بھی قیدیوں کو آزاد کرنا، یعنی مال اگر وہ دے رہا ہے تو فدیہ لے کر بھی قیدیوں کو آزاد کرنا امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کے مشہور مذہب کے مطابق جائز نہیں ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ بطور فدیہ مسلمان قیدیوں سے ان کا تبادلہ بھی جائز نہیں ہے۔ صاحب قدوری اور صاحب ہدایہ نے بھی یہی کہا ہے، لیکن آپ سے اظہر ترین روایت یہ ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ سے سب سے ظاہر روایت یہ ہے کہ مسلمان قیدیوں سے ان کا تبادلہ جائز ہے، اور صاحبین نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ قیدیوں کو ذمہ بنا کر دارالاسلام میں آزاد چھوڑ دینا، تو اسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جائز قرار دیا ہے، اور دلیل یہ قائم کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل عراق اور اہل شام کو ذمہ بنا کر رکھا تھا، لیکن امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ نے کہا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ تو مملوک ہو چکے ہیں، یعنی وہ غلام ہو چکے ہیں، اور مملوک کو ذمہ نہیں بنایا جا سکتا، یعنی جو غلام ہو ان کو ذمہ نہیں بنایا جا سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول کہ قیدیوں کو بلا معاوضہ یعنی کچھ لیے بغیر یا فدیہ لے کر دارالحرب بھیجنا جائز نہیں ہے، یہ امام اعظم کا جو قول ہے، اس کی علت، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنا کفار کی مدد کرنے کے برابر ہے، کیونکہ وہ دوبارہ ہم پر ہی حملہ آور ہوں گے، لہذا مال لے کر انہیں دارالحرب بھیج دینا جائز نہیں ہے، اور مسلمان قیدیوں سے ان کا تبادلہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ مسلمان قیدی جب تک ان کے قبضے میں رہے، یہ مسلمان قیدیوں پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک آزمائش اور امتحان ہے، یہ ہماری طرف منسوب نہیں، لیکن کافر قیدیوں کو دارالحرب بھیج کر کفار کی مدد کرنا ہمارا فعل ہے۔
جو ہماری طرف ہی منسوب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کافر قیدیوں کو دارالحرب بھیج کر ان کافروں کی اعانت اور مدد نہ کریں، جبکہ جمہور کے قول کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً۔ لیکن اس آیت طیبہ کے بارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت اس ارشاد منسوخ ہے، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ، اور ارشاد باری تعالیٰ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ بھی اس کے لیے ناسخ ہے۔ لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ آیت فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً منسوخ نہیں ہے، کیونکہ ہم اوپر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول ذکر کر چکے ہیں کہ جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، ان کی قوت و طاقت بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً۔ اور ارشاد باری تعالیٰ اقتلوا المشرکین سے مراد قیدی نہیں ہیں بلکہ دوسرے مشرکین ہیں، کیونکہ قیدیوں کو بالاجماع غلام اور باندیاں بنانا جائز ہے، انہیں قتل کرنا لازم نہیں ہے، انہیں قتل کرنا لازم اور ضروری نہیں۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے تو فرمایا ہے کہ انہیں ذمی بنا کر دارالاسلام میں چھوڑ دینا بھی جائز ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی صحیح میں اور ابو داؤد اور ترمذی رحمہم اللہ نے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مسلمان آدمیوں کا ایک مشرک سے تبادلہ کیا۔ امام احمد اور امام مسلم اور اصحاب سنن اربعہ نے، یعنی امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام نسائی، امام ابو داؤد نے حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارا امیر مقرر فرمایا اور ہم نے ان کی زیر قیادت بنو فزارہ کے خلاف جنگ لڑی۔ پس ہمارے اور ان کے درمیان 1 گھنٹے کی مسافت تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، چنانچہ ہم وہیں فروکش ہو گئے، پھر ان پر حملہ کیا اور ان کے پانی پر قبضہ کر لیا۔ پس وہاں جن کی تقدیر میں قتل ہونا لکھا تھا وہ قتل ہو گئے۔ میں نے وہاں کچھ لوگوں کی طرف دیکھا جن میں ان کے بچے بھی تھے، تو مجھے ان کے بارے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ وہ مجھ سے پہاڑ پر جائیں گے۔ پس میں پہاڑ اور ان کے درمیان حائل ہو کر ان پر پھینکا۔ جب انہوں نے تیر برستے دیکھے تو وہ رک گئے، پس میں ان کو ہانک کر لے آیا۔ ان میں بنو فزارہ کی ایک عورت تھی، وہ چمڑے کی پرانی پوستین پہنے ہوئی تھی اور اس کے ساتھ عرب کی حسین ترین لڑکی بھی تھی۔ پس میں انہیں ہانکتا رہا یہاں تک کہ میں انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آیا، تو آپ نے اس عورت کی وہ لڑکی مجھے عطا فرما دی۔ ہم مدینہ طیبہ آئے اور میں نے راستے میں اس کا کپڑا تک نہیں کھولا کہ بازار میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمہ یہ عورت مجھے ہبا کر دو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مجھے بہت پسند تھی اور میں نے اس کا کپڑا تک نہیں کھولا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ جب دوسرا دن آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں مجھے ملے تو فرمایا اے سلمہ اللہ تعالیٰ تجھے خیر عطا فرمائے، یہ عورت مجھے ہبا کر دے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آپ کے لیے ہے، خدا کی قسم میں نے اس کا کپڑا نہیں کھولا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واپس بھیج دیا اور اس کے بدلے مکہ مکرمہ میں جو مسلمان قیدی تھے وہ لے لیے۔ ابن اسحاق اور ابو داؤد رحمہم اللہ نے اپنی سند سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ جب اہل مکہ نے اپنی کا فدیہ بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اپنے خاوند ابو العاص کے فدیہ کے لیے کچھ سامان بھیجا، اور اس میں آپ نے وہ ہار بطور فدیہ بھیجا جو آپ کو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابو العاص سے شادی کے وقت جہیز میں عطا فرمایا تھا۔
دراصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کا نکاح اس وقت ہو چکا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان بھی نہ فرمایا تھا، اور ابو العاص سے جو شادی ہوئی تھی تو ابو العاص جو ہے وہ ابھی تک اسلام کے دائرے میں نہیں آئے تھے، اور جنگ بدر میں وہ قیدی بن کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، انہوں نے اس کو چھڑانے کے لیے جو فدیے کے طور پر سامان بھیجا، ان میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ نے ان کو شادی میں دیا تھا، یعنی ان کی والدہ نے شادی میں دیا تھا۔ پس جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر اس ہار پر تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سخت رقت طاری ہو گئی، یعنی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا شدید رنج ہوا اس بات کا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، اگر تم مناسب خیال کرو تو زینب کے قیدی کو رہا کر دو اور اس کا سامان بھی واپس لوٹا دو۔ پس صحابہ کرام نے حکم کی تعمیل کی، یعنی حکم کو مانا۔ اسے حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے اور اسے صحیح کہا ہے، اور یہ زائد بیان کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کو اس وعدے پر رہا کیا کہ وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پاس بھیج دے گا، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا ہے کہ وہ افراد جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلا عوض آزاد فرمایا، ان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیدی مطلب ابن حنطب تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ ایک ابو عزہ جمحی تھا، یہ محتاج آدمی تھا، اس کی لڑکیاں ہی تھیں۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اپنے محتاج ہونے اور عیالدار ہونے کا عذر پیش کیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما کر اسے بلا عوض رہا کر دیا، لیکن اس سے یہ عہد لے لیا کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح میں چند اشعار بھی کہے، لیکن وہ بھی غزوہ احد میں مشرکین کے ساتھ مل کر شریک ہوا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ مجھ پر رحم فرمائیے، مجھے معاف کر دیجئے، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد تیرے رخسار مکہ مکرمہ کو نہیں چھو سکیں گے کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے محمد کو 2 بار دھوکہ دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گردن مار دینے کا حکم فرمایا۔ سبیل الرشاد میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے جن قیدیوں سے جو مال فدیہ میں وصول فرمایا، وہ بعض سے 4000، بعض سے 3000، بعض سے 2000 اور بعض سے 1000 تھا، اور بعض ایسے بھی تھے جنہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلا عوض رہا کر دیا کیونکہ ان کے پاس کوئی مال و منال نہ تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتا اور وہ مجھ سے ان کے بارے میں بات کرتا تو میں ان تمام کو بلا معاوضہ چھوڑ دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یمامہ کی طرف چند شہ سوار بھیجے تو وہ بنو حنیفہ کا ایک آدمی پکڑ کر لے آئے جسے سمامہ ابن اسال کہا جاتا تھا۔ پس صحابہ کرام نے اسے مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے سمامہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے پاس خیر اور بھلائی ہے۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو خون والے کو قتل کریں گے، اور اگر مہربانی فرمائیں گے تو شکر گزار پر مہربانی فرمائیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال کی خواہش رکھتے ہیں تو فرمائیے، جو آپ چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا، اے سمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے وہی عرض کی جو کل کہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر چھوڑ دیا، یہاں تک کہ تیسرا دن آ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے پھر آیا، اے سمامہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی، میرے پاس وہی ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دیا۔
یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ مسجد کے قریب واقع کھجور کے درختوں میں گیا اور غسل کیا، پھر اس میں داخل ہو کر پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ عرض کیا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، خدا کی قسم اس سے پہلے سطح زمین پر کوئی چہرہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے سے بڑھ کر میرے نزدیک مبغوض نہیں تھا، ناپسندیدہ نہیں تھا آپ، اور اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم میرے نزدیک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر سے بڑھ کر کوئی شہر مبغوض نہیں تھا، ناپسندیدہ نہیں تھا۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہر سب سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا ہے۔ میں عمرے کے ارادے سے نکلا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھڑ سواروں نے مجھے پکڑ لیا، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوش کیا اور عمرہ کرنے کا حکم فرمایا۔ بس جب وہ مکہ مکرمہ آیا تو اسے کسی نے کہا تو نے اپنے دین کو چھوڑ دیا؟ تو اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ میں نے تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام قبول کیا ہے۔ قسم بخدا اب تمہاری طرف یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر نہیں آئے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ بدر کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں لوگوں سے مشورہ طلب کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر قدرت عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں قتل کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کر لیا، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی رائے کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی مناسب ہے کہ آپ انہیں معاف فرما دیں اور ان سے فدیہ قبول کر لیں۔ بس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی رائے کے مطابق انہیں معاف فرما دیا اور ان لوگوں سے، ان کافروں سے، مشرکوں سے فدیہ قبول فرما لیا۔ تو پھر تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر نہ ہوتا حکم الہی پہلے سے کہ خطائے اجتہادی معاف ہے تو ضرور تمہیں یعنی عذاب تمہیں اس وجہ سے کہ تم نے لیا ہے بڑی سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔